مختلف ممالک میں جماعت کی پہلی مسجد کی تعمیر۔ ناروے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجد بیت النصر کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، آخری فنشنگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جلد مکمل ہو جائے گی۔ آئرلینڈ میں پہلی مسجد کی تعمیر کے لیے زمین کا کتا خرید لیا گیا ہے، اس کی کارروائی مکمل ہو گئی، انشاءاللہ تعالیٰ جلدی اس کی بنیاد رکھی جائے گی۔ پرتگال میں مسجد کے لیے اصول کی کوشش ہو رہی ہے، یہ تو کافی سالوں سے ہو رہی ہے اور امید ہے اس سال کامیابی ہو جائے گی۔ ایکویٹوریل گنی میں اللہ کے فضل سے جماعت کی پہلی مسجد کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ کوموروز آئی لینڈ میں جماعت ماریشس نے پہلی مسجد کی تعمیر کے لیے زمین کی خرید کی کارروائی مکمل کر لی ہے۔ اسی طرح روانڈا وغیرہ میں کتاب لے لیے گئے ہیں، انشاءاللہ جلد تعمیر شروع ہو جائے گی۔ جماعت کو دوران سال اللہ تعالیٰ کے حضور جو مساجد پیش کرنے کی توفیق ملی، ان کی مجموعی تعداد 294 ہے، جن میں سے 115 مساجد نئی تعمیر ہوئی ہیں اور 189 مساجد بنی بنائی عطا ہوئی ہیں، 179۔ امریکہ میں مسجد بیت الحمید لاس اینجلس کی اور جماعتی سینٹر کی ازسر نو تعمیر ہوئی ہے، 300 سے زائد جس میں لجنہ ہال بنا ہے، اس میں 300 سے زائد خواتین کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ کینیڈا میں جلسہ گاہ حدیقہ احمد میں موجودہ عمارت کو مسجد تبدیل کرنے کے لیے قانونی اجازت مل چکی ہے۔ جرمنی میں بھی تعمیر ہو رہی ہیں مساجد جن کی۔ ہندوستان میں دوران سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے 13 مساجد کا اضافہ ہوا ہے۔ نیپال میں 1 مسجد کی تعمیر ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش میں 4 مساجد کی تعمیر مکمل ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی ایسے حالات ہیں جہاں یہ نام نہاد علماء کا اکساتے رہتے ہیں لوگوں کو اور حملے کرتے رہتے ہیں اور مساجد کو ہماری نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح انڈونیشیا میں 3 مساجد اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعمیر ہوئی، یہاں بھی جماعتی املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے، مساجد کو نقصان پہنچایا گیا۔ غانا میں 14 نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں۔ غانا میں مساجد کی تعداد 418 ہو چکی ہے۔ نائجیریا میں اس سال 9 مساجد کی تعمیر ہوئی ہے اور 30 اللہ تعالیٰ کے فضل سے بنی بنائی نئی عطا ہوئی ہیں۔ یہاں تعداد مساجد جماعت کی 943 ہے۔ سیرالیون میں 67 مساجد کا اضافہ ہوا ہے، 17 تعمیر ہوئی ہیں اور 50 بنی بنائی ملی ہیں۔ لائبیریا میں 1 مسجد کی تعمیر ہوئی ہے۔ گیمبیا 3 مساجد کی۔ گنی بساؤ میں 4 کا اضافہ ہوا۔ آئیوری کوسٹ میں 3 مساجد تعمیر ہوئیں۔ کینیا میں 6 مساجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ تنزانیہ میں 2 نئی مساجد، اور اللہ کے فضل سے ہر جگہ ان ملکوں میں مساجد کی تعداد 50 60 70 سے زائد ہے، بلکہ بعض جگہ 100 200 سے زائد ہے۔ یوگنڈا میں دوران سال 6 مساجد کی تعمیر ہوئی۔ بورکینا فاسو میں مثال 27 مساجد کا اضافہ ہوا، 9 تعمیر ہوئیں اور 18 بنی بنائی ملیں، جو پورے امام اپنی مسجدوں سمیت آ جاتے ہیں جماعت احمدیہ میں۔ کنشاسا میں مثال 3 مساجد کی تعمیر ہوئی۔ بینین میں 10 نئی مساجد تعمیر ہوئی۔ ٹوگو میں 1 مسجد کا اضافہ ہوا۔ نائجیریا میں 4 مساجد تعمیر ہوئیں، 7 بنی بنائی ملیں۔ کیمرون میں اپنی دوسری مسجد اس سال تعمیر ہوئی ہے جماعت کی۔ اور اسی طرح یورپ میں بیلجیم میں 1 قطعہ زمین لیا گیا، انشاءاللہ وہاں بھی تعمیر جلدی شروع ہو جائے گی مسجد کی، جو پہلی باقاعدہ مسجد ہوگی انشاءاللہ بیلجیم میں بھی۔ مساجد کی تعمیر میں مخالفت بھی ہوتی ہے، رکاوٹیں بھی پڑتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ چند ایک پیش کرتا ہوں۔ بو ریجن کے گاؤں سان میں جب احمدیت کا پودا لگا تو غیر احمدیوں نے شدید مخالفت کی، چنانچہ اس مخالفت کے نتیجے میں احمدیوں نے علیحدہ مسجد بنانے کا فیصلہ کیا اور اپنی مدد آپ کے تحت مسجد کی تعمیر شروع کی۔
تعمیر کے دوران بھی غیر احمدیوں نے پورا زور لگایا کہ احمدی مسجد نہ بنائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور پیراماؤنٹ چیف جو کہ اس گاؤں کا ہی ہے، اس نے بھی بیعت کی ہوئی ہے، اس نے بھی بڑی مدد کی، احمدی ایک چھوٹی سی مسجد بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ مالی کی ریجن کے لوکل مولوی عبد القادر کانتے لکھتے ہیں کہ 3 ماہ قبل جماعت کے مخالف شخص نیامانی کولی بالی نے اعلان کیا کہ احمدی مسجد کی تعمیر شروع کریں گے تو میں ان میں سے کسی احمدی آدمی کو قتل کروں گا، خواہ مجھے جیل جانا پڑے۔ خدا کے فضل سے ہم نے ماہ اپریل میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، اور وہ شخص جس نے احمدی کو قتل کرنے کا اعلان کیا تھا، سنگ بنیاد سے 3 دن قبل پولیس نے اسے بینک میں کسی غلط کام کرنے کی وجہ سے گرفتار کر لیا۔ جیل سے رہا ہو کر یہ شخص مشن ہاؤس میں آیا اور بہت نادم تھا، اور جماعت سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور کہا آپ لوگ سچے ہیں۔ وسیم ظفر صاحب ونگرو آئیوری کوسٹ مبلغ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بندوگو شہر کی اتھارٹیز نے جماعت کو 8040 مربع میٹر زمین دی تھی۔ حکومت کی طرف سے تمام پیپرز مکمل ہونے کے بعد تعمیر کا اجازت نامہ مل گیا، لیکن ایک روایتی چیف جو اس شہر کا ہیڈ چیف ہے، اس نے زمین کے موقع کے لحاظ سے مخالفت شروع کر دی اور کہا زمین اس کی ہے، حالانکہ اس کے پاس کوئی کاغذ نہیں تھا جو ثابت کرے کہ زمین اس کی ہے۔ چیف کے ذہن میں تھا کہ یہ عرب آئے ہیں جو میری زمین پر قبضہ کر کے اپنی تعمیرات کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے پروگرام بنایا کہ ایک وفد جا کر خود چیف سے ملے اور بات کرے، کیونکہ تمام اتھارٹیز بھی اس کے سامنے بے بس تھیں۔ چیف سے ملاقات کر کے جماعت کا تعارف، جماعت کی سوشل خدمات، ہیومینٹی فرسٹ کا تعارف کروایا گیا تو چیف بڑا حیران ہوا کہ مجھے اس کے برخلاف بتایا گیا تھا کہ ہمارے شہر پر قبضہ کر کے اس میں فتنہ و فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ جماعت کی خدمت کو دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ اگر میرے گھر کی بھی آپ کو ضرورت ہے تو حاضر ہے۔ چنانچہ زمین ہمیں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال ہمارے تبلیغی مراکز مشن ہاؤسز میں 87 کا اضافہ ہوا ہے۔ اب تک گزشتہ سالوں کو شامل کر کے 102 ممالک میں تبلیغی مراکز کی کل تعداد 2204 ہو چکی ہے۔ بورکینا فاسو سر فہرست ہے، جہاں 14 مشن ہاؤس نئے تعمیر ہوئے۔ آئیوری کوسٹ دوسرے نمبر پہ 11، سیرالیون تیسرے نمبر پہ 10، گانا میں 3 کا اضافہ ہوا، مڈغاسکر میں 6، کینیا، کانگو برازیل 5، بنگلہ دیش 4، نیپال، بھوٹان اور قزاقستان میں 2، انڈونیشیا 6، امریکہ میں 3، یو کے میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تین مراکز کا اضافہ ہوا۔ ایسٹ لنڈن میں، نارتھ ایسٹ لنڈن میں ایک عمارت خریدی گئی 4,93,000 پاؤنڈ کی۔ وولور ہیمپٹن میں 93,000 پاؤنڈ کی لاگت سے ایک چرچ کی عمارت خریدی گئی، اس کو جماعتی ضرورت کے مطابق فرنش کیا گیا ہے۔ ایسٹ لنڈن میں ایک پراپرٹی 3,53,000 پاؤنڈ کی خریدی گئی، اس کو مشن ہاؤس، اس کو بھی مشن ہاؤس ہے۔ گوئٹے مالا میں ایک مشن ہاؤس کا قیام ہوا۔ ان ممالک میں جہاں پہلی دفعہ ہمارے سینٹر قائم ہوئے ہیں، مشن ہاؤس قائم ہوئے ہیں، ان کے نام یہ ہیں: تاجکستان، ایکویڈور کے شہر کیت اور ہیٹی میں، کوسوو میں۔ احمدیہ پرنٹنگ پریسز، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو جو پرنٹنگ پریس لگانے کی توفیق ملی ہے،
یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے مقاصد میں سے تھا، اشاعت اسلام کے لیے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان، ہندوستان سمیت دنیا کے 11 ممالک میں جماعت کے اپنے پریس ہیں۔ 8 افریقی ممالک میں ہیں، ایک یہاں یو کے کا رکین پریس ہے۔ گھانا کا پریس بھی ماشاءاللہ پہلے تو کافی کمزور تھا، لیکن اب بڑی ترقی کر گیا ہے، اور بلکہ وہاں ڈیلی نیوز پیپر بھی شائع ہوتا ہے ان کا۔ آئیوری کوسٹ پریس ہے، نائجیریا ہے، اس طرح ان ممالک میں پریس کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال کل مطبوعہ تراجم قرآن کریم کی تعداد 69 تھی۔ دوران سال مزید ایک ترجمہ شائع ہو کر یہ تعداد 70 ہو گئی ہے۔ نیا شائع ہونے والا ترجمہ قرآن گنی بساؤ میں استعمال ہونے والی زبان پرتگیز کریول میں ہے۔ اس کی ترجمہ کی تکمیل میں 9 سال کی محنت شامل ہے۔ نفع مارا گسا مالا صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے، اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم نے اس کی پروف ریڈنگ وغیرہ کی۔ یوروبا کا ترجمے کی نظر ثانی کی ضرورت تھی، وہ بھی اب کیا گیا ہے۔ جزوی ترجمہ قرآن 3 زبانوں میں، برمی اور میانمر جو ہے کی، اور جیونیز اور محاورے میں ترجمہ قرآن جزوی طور پر کروائے گئے ہیں جو چھپ چکے ہیں۔ اور بقیہ حصوں پر کام ہو رہا ہے۔ نیز اس سال عبرانی زبان میں پہلی 3 سورتوں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور آل عمران کا ترجمہ طبع ہوا ہے۔ یہ ترجمہ کوابیر سے موسیٰ اسد عودہ صاحب نے کیا ہے۔ اس طرح ترجمہ قرآن کے علاوہ ان زبانوں کے علاوہ جو بیان کیے ہیں 15 زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ پہلے ہو چکا ہے، جس کی ٹائپ سیٹنگ وغیرہ کا کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح کافی لٹریچر ہے جماعت نے شائع کیا، فولڈرز ہیں، لٹریچر ہیں، کتب ہیں جن کے ترجمے ہوئے ہیں۔ پچپن ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دوران سال 568 مختلف کتب، پامفلیٹس اور فولڈرز وغیرہ 38 زبانوں میں طبع ہوئے، جن کی تعداد 38,30,602 ہے۔ زبانیں جن میں لٹریچر شائع ہوا: عربی، اردو، انگریزی، فرینچ، ہندی، پنجابی، تامل، چینی، ڈینش، سنہالا، تیلگو، پرتگیزی، مینڈینکا، فولا، وولف، جرمن، ہاؤسا، یوروبا، بنگلہ، بوزین، اسپینش، فارسی، سواہیلی، ملیالم، عبرانی، سویڈش۔ اسی طرح قرآن کریم کے دوبارہ نئے ترجمے ری پرنٹ ہو رہے ہیں، جلدیں ختم ہو گئی تھیں۔ روحانی خزائن کا مکمل سیٹ کمپیوٹرائز ایڈیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شائع ہو گیا ہے، اور یہاں موجود بھی ہے ان کے بک سٹال پہ۔ یہ میرے سامنے پڑھی ہیں کتابیں۔